افغانستان کے ساتھ جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے تقریباً اسی طرح کا ایک لمبا ایکسپیرینس رہا ہے رشیا کا بھی. ہمارا تو پرابلم ابھی تک پرسسٹ کر رہا ہے بیکاز وی آر امیجیٹ نیبرز, اور ادھر ایک بفر آ جاتا ہے بیچ میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی شکل میں, تو ہم کمپیئر تو نہیں کر سکتے دو سچویشنز کو. بٹ جس طرح ہمیں یہ پرابلم آ رہی ہے کہ ہمیں افغان سٹیزنز کو, ریفیوجیز کو ڈیپورٹ کرنا پڑا کیونکہ ہم جو کنٹینیوس ایک تھریٹ فیس کر رہے ہیں ٹی ٹی پی سے, اور بی ایل اے, بی ایل ایف, مجید بریگیڈ, سب کے ٹینٹیکلز جا کے افغانستان کی سرزمین سے ملتے ہیں. ہمارے لیے اٹس اے ویری ڈفرینٹ اینڈ ڈیفیکلٹ سیناریو کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ کیسے چلنا ہے. بٹ رشیا ہیز ٹیکن دا لیڈ فارملی, اس کو ریکگنائز کر کے. چائنا ہیز ٹیکن دا لیڈ, ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ انگیجمنٹ کی طرف وین اٹ کمز ٹو ڈیفینس اینڈ کوآپریشن یا اکنامک کوآپریشن, یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. لیکن جو ہمارا کیس ہے اس میں اب ایران بھی ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہوا ہے بیکاز ایران اسرائیل کانفلکٹ کے بعد وہاں سے انہوں نے بھی افغان سٹیزنز ڈیپورٹ کیے ہیں. کیا یہ سارے بلاک میں جو ایک کامن کنسنسس ہے کہ افغانستان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ یہ کنسنسس بھی موجود ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, امیجیٹ نیبرز جس طرح افیکٹ ہو رہے ہیں, اس تھریٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہمیں افغان طالبان پہ کوئی پریشر ماؤنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. زنیرہ تھینک یو فار دا انوائٹ, اور سب کو پینلسٹ کو میرا بہت سلام. دیکھیں پاکستان کا کانٹیکسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جی. پہلی بات تو ہمیں سب کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ چاہے رشیا ہو, چائنا ہو, پاکستان ہو, فار دیٹ میٹر کوئی بھی ملک, وہ اپنے جو بائیلیٹرل تعلقات ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے اوپر, ایون ملٹی لیٹرل میں بھی آپ اپنا جو بیسک انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں جی. ملٹی لیٹرل ریلیشن شپ کے بیچ میں بھی جو آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے وہ آپ سپریم رکھتے ہیں, اور اس کو یو ٹرائی ٹو ایڈجسٹ یور سیلف, اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کرتے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا انٹرسٹ گارڈ ہی نہ ہو رہا اور آپ ملٹی لیٹرل ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے ڈفرینٹ انوائرمنٹ کو اس کو دیکھے بغیر آپ انگیج کر لیں. پاکستان اور افغانستان کا سب سے بڑا جو ایشو ہے جی وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. انفارچونیٹلی افغانیوں کا ہمارے اوپر بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور ہمارا ان کے اوپر بھی اتنا ہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے ایشوز ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان اب تو ایٹ دا پریزنٹ مومنٹ وہ ہم جو ایموشنل ہو کے ایز اے پاکستانی ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اتنی قربانی دی ہے, اتنا ان کے لیے سیکریفائس کیا ہے, اکنامک ٹرمز میں, سوشل ٹرمز میں, پولیٹیکل, ملٹری, ہر ٹرم میں ہم نے بہت سیکریفائس کیا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی ایک آلموسٹ ایک جیسی سچویشن ہی رہی جی. 3-4 سالوں کے علاوہ وہاں سے کوئی خیر کی خبر یا اچھے ریلیشن شپ ہم نے تو نہیں دیکھے کبھی پاسٹ میں بھی. ایون جب طالبان کی ہو رہی تھی تو چونکہ وار واز دا لیڈ انسٹرومنٹ چل رہا تھا, امریکن اپلیکیشن کا بھی, رشین اپلیکیشن کا بھی, وار کی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے دیٹ از ڈفرنٹ. بٹ ہسٹوریکلی کلچرلی ہمارے افغانستان کے ساتھ کبھی بھی اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے. پہلے رشین پراکسیز بھی وہاں پہ کام کرتی رہی ہیں, پھر امریکن پراکسیز آ گئی, اب انڈین پراکسیز آ گئی. ان کی نیچر تھوڑی سی اس طرح کی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی پراکسی کے طور پر ایکٹ ضرور کرتی رہی ہیں. ایون جو امریکن جو مجاہدین کی وار تھی اس میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ کوئی اسٹریٹجک کنٹرول پاکستان کا نہیں تھا, امریکہ کا کنٹرول ضرور ہوگا. دیکھیں whosoever is paying ماسٹر وہی ہوتا ہے جی. چاہے آپ اس پہ جتنے مرضی ایموشنز لے آئے, سارے جتنے مرضی آپ اپنی کریکٹرسٹکس کو ڈال رہے ہیں, اپنے کلچر کو ڈال رہے ہیں, ہماری افینٹی ہے, لینگویج کے ساتھ ملتی ہیں چیزیں. پھر افغانستان کے ساتھ کے پی کے میں, ایون بلوچستان میں ہمارے بہت ریلیشن شپ بہت اچھے ہوں گے. لیکن انفارچونیٹلی افغانستان کی اسٹیٹ کا ایک مزاج ہے, وہ مزاج تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تھوڑا سا اکنامک ٹرمز میں ان کی ریکوائرمنٹس کچھ زیادہ ہیں, اور پلس وار جو ہے نا وہ لیڈ اکانومی کے طور پہ ان کی کام کرتی ہے. وہ بفر زون رہتے رہتے اب آپ کا ایک کلچر بن چکا ہے, تو ہم اس کو سفر کر رہے ہیں. آف کورس رشیا اور چائنا کے ساتھ مل کے ہمیں اسٹریٹجی ضرور بنانی ہے, بٹ ہمیں ان کو ریکگنائز کرنے میں ابھی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سینسٹیو ضرور ہیں معاملات, لیکن اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے. جو ٹرسٹ ہے نا یہ اس کو تھوڑا سا اسٹیبلش کرنا ہوگا, اور تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی. اٹ ہیز ٹو بی اے ٹو وے ٹریفک. یہ پاکستان کے لیے ڈیٹریمنٹل ہوگا کہ ہم ایک دفعہ پھر اسی سراغ سے ڈسے جائیں جس سے ہم پچھلے 70-80 سال سے ڈسے جا رہے ہیں. اگریڈ, ٹوٹلی اگریڈ. جنرل سمریز اینگل یہی ہے کہ ابھی کل بھی بلوچستان میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے سارے ٹینٹیکلز جا کے جسے کہتے ہیں تانے بانے وہ افغانستان سے ملتے ہیں,
اور ایک نیکسس ہے جو بڑا ڈیپ روٹڈ ہے. لیٹ اٹ بی ٹی ٹی پی, لیٹ اٹ بی بی ایل اے, بی ایل ایف, مجید بریگیڈ, آئی ایس کے پی کا ایلیمنٹ بھی ڈال دیں بیچ میں. یہاں سے جو چیزیں آپریٹ ہو رہی ہیں اگینسٹ پاکستان, ہم چائنیز انفلوئنس کو کیا یوز کر سکتے ہیں؟ ہم نے انٹرنلی جو قدم لینے تھے لیے, ہم نے جو آپریشن کرنا تھا ہم نے کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ رک نہیں رہا. دیٹ از دا ہول پوائنٹ. تو واٹ وڈ میک دیم ریئلائز وین اٹ کمز ٹو دا طالبان ڈی فیکٹو گورنمنٹ کہ اس طرح نہیں چل سکتے آپ. ریجن میں اگر چلنا ہے تو اس وقت یو ہیو دا آفر, انگیج کریں, اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں, یا پھر اسی طرح آپ کے ابھی تک اکاؤنٹس فروزن ہیں وین اٹ کمز ٹو دا ویسٹرن پارٹس, تو ان کی گیم تو آپ آلریڈی 20 سال کھیل چکے ہیں. سو از دیئر اے ریئلائزیشن, یا ایسا ممکن ہے کہ یہ ہو سکے؟ Thank you very much for getting me over. With due respect to the point of view of Janaab Zahid, دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جانا چاہوں گا. یہ جو افغانستان نے بہت عرصے سے ٹربل اور ٹرموائل دیکھے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ہمارے اپنے مسائل بھی ہیں, ان کے مسائل بھی ہیں, اور پاکستان نے سینگ پاکستان ایز افغانستان ایز آر برادرلی کنٹری, ہم نے بہت زیادہ ان کے لیے سیکریفائسز دی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جب یو ایس آیا تھا فار آپریشن انڈیورنگ فریڈم ان افغانستان, تو اس وقت جنرل مشرف کی ڈیمانڈ تھی یو ایس سے کہ ناردرن الائنس شوڈ ناٹ کم ٹو کابل ماؤنٹنگ یور ٹینکس. بٹ ان مائی ویو یو ایس ہیڈ نو ادر آپشن, بیکاز یو ایس نے اس پارٹی کے ساتھ الائے کرنا تھا جو کہ طالبان کے اینٹی تھے, اور وہ تھا ناردرن الائنس. اور میں کہتا ہوں کہ the day Northern Alliance came to Kabul mounting US tanks, the same day India walked to Afghanistan. True. اور پچھلے 15 سال سے انڈیا نے ہمیں ٹو فرنٹ سینیریو میں انگیج رکھا, اور ہمارے دونوں طرف چیلنجز چلتے رہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے, ریجن بدل رہا ہے. امریکہ نے بیک اپ کیا آفٹر ہیونگ بین بیڈلی ڈیفیٹڈ ان افغانستان, بیک اپ کیا اینڈ لیفٹ دس ریجن. اب جو وہ ممالک جو کہ ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتے ہیں انسٹیبلٹی ان افغانستان سے, they will have to join hands, جس پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں رشیا ہے, پاکستان ہے, چائنا ہے, ایران ہے, اور ٹرکی ہے, جس کو میں نام دیتا ہوں گولڈن رنگ آف سیکورٹی کا. ان ریجنل کنٹریز کو they will have to join hands and try to bring stability in افغانستان. کیونکہ میں نے جب یہ آپ کی جو بات ہے اس میں بہت ہوپ بھی ہے, اس میں بہت وزن بھی ہے, بیکاز ابھی جو اسٹریٹجک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے اس میں یہ جو رنگ ہے جس کی آپ بات کریں, یہ بڑا پرومیننٹ ہے اور بڑا پاورفل ہے. بٹ پاسٹ سے ڈس ایسوسیٹ کرنا اپنے آپ کو طالبان کے لیے کتنا مشکل ہے, اس پہ انہیں کنونس کیا جا سکتا ہے. دیٹ از مائی میجر کنسرن, بیکاز دس از واٹ وی وانٹ ایز پاکستان. That is exactly what I was coming to, کہ میرا ہمیشہ یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ جب امریکہ ایک دن ایکسٹریکیٹ کرے گا افغانستان سے, تو دو چیزیں بائی ڈیفالٹ ٹھیک ہوں گی. ایک یہ تھی کہ پولیٹیکل انجسٹیفائبل پولیٹیکل ڈسپنسیشن ول بی ریکٹیفائڈ, بیکاز ناردرن الائنس واز اے مینورٹی and that was ruling the majority. تو وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کریکٹ ہو گیا. سیکنڈ یہ تھا کہ انڈیا ول بی کٹ ٹو سائز ان افغانستان. میری سیکنڈ ایکسپیکٹیشن تھی کہ انڈیا ول بی کٹ ٹو سائز ان افغانستان. میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے کانٹیکسٹ میں ہمیں تھوڑی زیادہ برداشت, تھوڑی زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. رشیا نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس سے پہلے یہ سٹیپ لینا چاہیے تھا ان ریکگنائزنگ افغان گورنمنٹ. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تعلقات افغانستان سے بہتر ہوتے. اب جب ہمارے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں, اور ایک دفعہ پھر وہ فورس طالبان جن کے اوپر ہم نے 25 سال انویسٹ کیا تھا, اگین دے آر گوئنگ ان دا ہینڈز آف انڈیا. سو دیٹ مینس کہ جب فروٹ کھانے کا ٹائم تھا تو ہم نے وہ فروٹ بجائے کھانے کے ہم نے کسی اور کو ہینڈ اوور کر دیا.